السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ صبح کا ایک آغاز ہو چکا ہے نئی صبح کے ساتھ، شکر الحمدللہ اس رب نے ہمیں پھر ایک نئی صبح دیکھنی نصیب فرمائی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے خوشیوں بھری صبح ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی نیا دن، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے۔ جو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک کرم کرے۔ جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، اللہ پاک ان بچیوں کے نصیب کھولے، اللہ پاک ان کے ماں باپ کی پریشانیاں دور کرے۔ سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ روزی دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے اللہ پاک۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمانا۔ تو ہمیں جو ہمارے ماں باپ ہیں ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے رکھنا۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جب ہم بھی دنیا سے جائیں تو اللہ پاک ہمیں ایمان کے ساتھ اٹھانا، کلمے کے ساتھ اٹھانا۔ یہ ہمارا ایک ایمان ہے، شکر ہے اس کی ذات کا۔ تو آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے سامنے کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، کاٹن بڈ نظر آ رہا ہے، پیسے نظر آ رہے ہیں، یہ پلیٹ اور کپ بھی نظر آ رہے ہیں۔ پلیٹ کپ تو چائے پی کر گئے، بھی ہسبینڈ آفس گئے تو ان کے ہی برتن رکھے ہیں، ابھی اٹھانے لگی تھی۔ اور یہ پیسے کی جو ہے 100 روپیہ ہے، یہ وہ مجھے دے کر گئے ہیں۔ وہ روز دے کر جاتے ہیں ویسے تو مجھے پیسے نا، وہ اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں تو مجھے بھی دیتے ہیں 100 روپیہ ویسے ہی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جب میں اپنے بچوں کو دیتا ہوں تو آپ بھی کسی کی بچی ہو، اس وجہ سے میں دعا دیتی ہوں۔ پھر انہیں کہتے ہیں میں جب آپ کو دے کے جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے رزق روزی میں برکت ضرور ڈالتے ہیں اللہ پاک نا، تو اس لیے اور دینا بھی فرض ہے میرا۔ اور واقعی سب آدمیوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو زیادہ نہیں تو 10 روپے اتنا تو دیا کریں لازمی، کیونکہ یہ فرض ہے اور سنت میں بھی ہے یہ، تو رزق میں برکت پڑتی ہے، بیوی خوش ہوتی ہے۔ ورنہ ویسے اور کیا، سارا خرچہ ہی اس کے لیے ہوتا ہے، آدمی کس کے لیے کماتا ہے؟ ہمارے لیے کماتے ہیں نا، تو یہ کہ ویسے ہی خوشی ہوتی ہے، تو بیوی کا تو حق ہوتا ہے یہ، اور خاوند کا فرض ہے یہ۔ اب ویسے بھی ایک دوسرے کا دونوں میاں بیوی خیال رکھے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو کارٹن بڈ اس لیے رکھے ہوئے تھے کہ وہ نہانے کے بعد اپنے کانوں کی صفائی کرتے ہیں، اس وجہ سے یہاں رکھے ہوئے تھے۔ یہ تھیلا رکھا ہوا تھا، اس میں میں نے کھانا دیا تھا، میں کھانا ساتھ دیتی ہوں ان کو، تو وہ یہ تھیلا چھوٹا ہو گیا تو پھر میں نے یہی رکھ لیا، پھر دوسرا تھیلا دیا میں نے ان کو نا۔ تو آج میں بیٹھی تھی، میں نے کہا چلے میں آج میں سوچ رہی ہوں کہ میرے پاس دھنیا رکھا ہوا تھا تھوڑا سا، اور گملہ بھی ہے، تو پہلے بھی ہم لوگوں نے پودے لگائے تھے، پودے ابھی بھی لگے ہوئے، پر ابھی یہ نہیں پتہ مجھے کون کون سے ہیں۔ ایک تو مجھے وہ تو پتہ ہے کہ گل دوپہری کا پودا لگا ہوا ہے، تو اس میں گل دوپہری کے پودے میں کے ساتھ ہی نا ایک وہ جڑی بوٹی جیسے ٹائپ جیسی ہوتی، جھاڑیاں سی ہوتی ہیں، وہ نکل آئی ہے، تو وہ میں نے کہا اس کو نکال دیتی ہوں، تو اس میں دھنیا ڈال دیتی ہوں۔ سبزی اتنی مہنگی ہو رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہوگی، دھنیا منگواؤ نا تو دھنیا اتنا سڑا سا دھنیا دے دیتے نا سبزی والے کہ ایسا غصہ چڑھتا ہے نا کہ دل کرتا ہے کہ ایسے پھینک کے آ جائیں وہاں پر۔ پیسے بھی دو تو جب بھی نہیں دیتے چیز کوئی صحیح نا، تو یہ تو جگہ ہو نا تو انسان اپنے گھر میں لگا لے۔ ہمارے گھر میں جگہ تھی تو ہم نے نا پودے لگائے تھے، بہت بڑا ہمارے 2 لان بنے ہوئے تھے، تو میری امی نے اس میں نا درخت لگایا تھا آم کا درخت ایسے لگایا تھا کہ ہم نے آم کھائے تھے تو امی نے نا گٹلیاں دبا دی تھیں، تو اس میں پھر پھل نکل آیا تھا۔ امی بہت محنت کرتی تھی، بہت تقریباً کتنے سال کے بعد، وہ 10 سال کے بعد بڑا ہوا تھا، 10 سال تک محنت کی تھی میری امی نے اس آم کے درخت کے اوپر۔ بھائی کے جب ہم یہاں پر آئے تھے، بھائی کے گھر میں ایک کچی زمین تھی نا، تو جب ہم نے لگایا تھا، تو اب تو پکے گھر ہو گئے، تو وہ پھر پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی، وہ درخت نا توڑ دیا گیا، وہ ٹوٹ گیا کہ توڑ دیا گیا، کیا ہوا سمجھ نہیں آئی نا کہ کیا ہوا ہے۔ ہم تو نہیں تھے وہاں پہ، تو بھائی نے پتہ نہیں کس نے کیا کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو وہ ٹوٹ گیا تھا نا درخت، تو بہت دکھ ہوا تھا، وہ بہت پھل دیتا تھا درخت، اتنا بڑا درخت تھا وہ آم کا، تو ہمیں اتنا دکھ ہوا تھا، میرے بچے بھی بہت روئے تھے، میں بھی روئی تھی کہ میری امی کی نشانی تھی، میری امی نے لگایا تھا درخت بڑی محنت سے، بڑی پڑھائیاں کر کے۔ تو پھر بعد میں یہ بھی سوچا کہ شاید ہم لوگوں نے جب ہم نکل آئے، ہم نے کہا شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے وہ ہمارے سامنے یہ چیز ختم کر دی ہے کہ
ہم نے یہاں سے جانا تھا اس لیے شاید، تو اگر ہوتا تو ہمیں یاد آتا رہتا، اب ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے ساتھ جتنی ہمارے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی تھی وہ ختم کر دی، ہم نے وہاں سے نکلنا تھا اس وجہ سے۔ چلیں کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جب ہمیں اپنا گھر دے گا تو انشاءاللہ بہت خواہش ہے کہ اللہ ہمیں ایسا گھر دے کہ جس میں میں پودے وغیرہ لگاؤں۔ میرے میاں کو بہت شوق ہے، میرے بچوں کو بہت شوق ہے، مجھے شوق ہے کہ ہرا بھرا گھر ہو، پھل پھول والا ہو، پودے لگے ہوئے ہوں، سبزیاں لگی ہوئی ہوں۔ پہلے بھی میں نے جب میں پلاٹ سا ہی تھا، کچا سا تھا، جب میں آئی تھی اس گھر میں 12 مرلے کا پلاٹ سا تھا، تو دو مرلے میں ایک کمرہ بنا تھا جب میں ایک کمرے میں آئی تھی اس میں، تو باقی سارا کچا ہوتا تھا، تو ہم نے اس میں سبزیاں وغیرہ لگائی تھی، اتنی سبزیاں لگائی تھیں، اتنی اچھی لگتی تھی نا سبزیاں، تو جب ہی درخت بھی پودا بھی لگایا تھا آم کا نا امی نے، تو بس پھر ایسا ہی ہے کہ وہ ختم ہو گیا، ہم لوگ بھی نکل آئے وہاں سے۔ چلیں کوئی نہیں، یہ تو زندگی کا ساتھ ہے، میں بار بار کہتی ہوں کہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے۔ موسم بہت پیارا ہو گیا، دیکھیں موسم بہت پیارا ہو گیا ہے، بادل آ گئے، ایک دم کالے کالے سے بادل آ گئے، گھٹاسی جیسے ٹائپ ایسے آ گئے، اس رب کی قدرت ہے۔ کل بھی بہت بارش ہوئی ہے، بہت بارش ہوئی، ایک دم اندھیرا سا ہو گیا تھا، شام کے ٹائم آندھی آ گئی تھی، اتنا زبردست موسم ہو گیا، تو اس رب کی شان ہے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ یہ ایک ہی اینگل گھر کا دکھاتی رہتی ہے، میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں نا، اس لیے تو دوسرے کمرے میں بچے سوئے ہوئے ہیں، اس وجہ سے میں، چھوٹا بیٹا تو چلا گیا اسکول، بڑے بچے سوئے ہوئے ہیں، تو میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں، میں اپنی یہ ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں، پھر صبح کا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے پھر باقی سارا دن پھر مصروف ہی رہتا ہے انسان، پھر نا کوئی نہ کوئی کام۔ تو آج میں آپ کو اپنے کپڑے بھی دکھاتی ہوں، یہ میں اپنے کپڑے بھی دکھا رہی ہوں آپ کو، شادی بھی آ گئی ہے، شادی میں بنوانے، یہ قمیص کا فرنٹ ہے، اور یہ بیک اور دوپٹہ ہے، اور بازو ہیں یہ والے، اس کے بازو ہیں، تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا ہے میرا سوٹ۔ اب یہ درزن کو بھی دینا ہے، اس کی بھی سلائی اتنی ہے، درزن بھی 1000 روپیہ مانگ رہی ہے، چلیں دینا تو، سلوانا تو ہے، شادی آ گئی ہے، بھانجی کی شادی آ گئی ہے، اس لیے تو میں نے کہا چلیں کپڑے سلوا لیتے ہیں۔ ویسے تو میری بہن نے میرے کپڑے بنا دیے، میری بہنیں بہت میرا خیال کرتی ہیں، ہم بہنیں ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں نا اس معاملے میں، تو جو جیسی چیز وہ خود اپنے لیے بناتی ہیں وہ میرے لیے ضرور بناتی ہیں، میں تو بہت ہی کم اپنے کپڑے بناتی ہوں، یہ تو میں نے لے لیا تھا سوٹ، تو باقی انہوں نے میرے لیے بنا لیے ہوئے کپڑے، تو بس وہیں پر سلیں گے۔ مجھ سے بڑی ایک بہن تھی، فوت ہو گئی، وہ سلائی کرتی تھی، تو ہمیں جب تک وہ زندہ تھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، وہ کہتی تھی میں مر جاؤں گی تو پھر تمہیں یاد آؤں گی، ہم اسے چھیڑتے تھے، ہم کہتے تھے کہ تم ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتی ہو نا، تو اس لیے ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں تمہارے سے۔ آتی ہے سلائی، تھوڑی تھوڑی سی آتی ہے، بس یہ ہے کہ گزارے لائق نیٹ نہیں ہے اتنی سلائی نا، ایسے ہی بس، تو کرتی تھی میں بھی، کم کرتی ہوں، اب نظر کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، کمر میں بھی درد ہوتی ہے، بیٹھا نہیں جاتا زیادہ دیر، اس لیے میں کر ہی نہیں سکتی۔ تو یہ میرے سوٹ کا بتانا ضرور کہ کیسا ہے میرا سوٹ نا، اچھا ہے، میں نے سلوانا ہے شادی کے لیے نا۔ اب دھنیے کا جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ لگانے کا، وہ میں نے لگانا تھا، تو باہر نا ہمسائیاں کھڑی ہوئی تھیں، وہ صفائی کر رہی تھی، تو شور ہو رہا تھا، میں نے کہا وہ یہی نہ کہیں کہ پتہ نہیں کیوں ہماری تو نہیں مووی بنا رہی، اس لیے تو میں اس لیے پھر یہاں بیٹھ گئی، دھنیا میں نے لگانا تھا، تو چلیں پھر اب مجھے دیں اجازت، چلیں پھر کل دیکھیں گے پھر، تو اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک اچھی گفتگو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔